ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور جنات پیدا کیے ہیں. وہ جہنمی کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل ہے پر سمجھنے کی باتیں وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں ہیں پر دیکھنے کی چیزیں وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان بھی ہے پر جو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ مثل جانور ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہ پوری طرح غافل ہیں. دیکھیں ہماری اور آپ کی زندگی میں جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی دل کو بڑی حیثیت اور بڑا مقام حاصل ہے. زندگی اور اس میں چلتی ہوئی سانسیں یہ اسی دل پر قائم ہے. دل صحیح ہے تو جسم صحیح ہے اور اگر دل صحیح نہیں تو جسم صحیح نہیں ہو سکتا. اسی لیے میڈیکل سائنس کی دنیا میں ڈاکٹروں طبیبوں اور حکیموں کی دنیا میں دل کو جو اہمیت حاصل ہے آسمانی قانون نے آسمانی کتابوں نے اور آسمانی شریعت میں بھی دل کو وہی اہمیت دی گئی ہے. اور شریعت تعلیم دیتی ہے اور آپ کو کہ یہ سینوں میں جو دھڑکنے والا دل ہے اس میں اچھے برے جذبات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ دل ہے جو لمحہ لمحہ سکنڈوں سکنڈوں الٹتا ہے پلٹتا ہے عدلتا ہے بدلتا ہے. ہم ابھی کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور سوچیں گے. اس لیے اس دل کو ہمیشہ سنبھالے رکھو. اس دل کا ہمیشہ جائزہ لیا کرو. اس دل کو ہمیشہ اس کی جانچ اور پڑتال کیا کرو اور اس دل پر آنے والی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے ہمیشہ ہوشیار رہا کرو. اور آج کے خطبہ جمعہ میں اسی دل پر ایک عظیم آفت و مصیبت جو آتی ہے اسی کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے قسوت قلبی. دل کا سخت ہو جانا. دل کا سخت ہو جانا یہ ایک ایسا روگ ہے, یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اللہ نے آسمان سے اس کی ہلاکت و بربادی اور تباہی کی وعید سنائی ہے. کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم. ویل ہے
ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ طبی اور میڈیکلی اعتبار سے جب انسان دل کا مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا، تو بہت سارے اسباب، بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا کہ فلاں شخص کو دل کا مرض ہے، یہ دل کا مریض ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی اور مانوی اعتبار سے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے اور ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں لذت نہیں مل رہی ہے، مزہ نہیں مل رہا ہے۔ ہم مسجد کو تو آتے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پر نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ ہم جلسوں میں، وعظ و نصیحتوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں شریک ہوتے، پر ہمارے دلوں پر قرآن و حدیث کی باتیں کوئی اثر نہیں ڈال رہی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے، اس کے باوجود ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدل رہی۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں پر اس کے باوجود ہمیں خوشیاں نہیں محسوس ہو رہی۔ ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ ہم یتیموں کی محفلوں سے گزر جا رہے ہیں، پھر بھی ان پر ہمارے دلوں میں کسی قسم کا رحم نہیں آ رہا ہے۔ ہم غریبوں کی جھوپڑیوں سے گزر کر جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ان پر کوئی ترس نہیں آ رہا ہے، ہم ان پر ترس نہیں کھا رہے ہیں۔ بیوہ ہو کہ لاچار ہو کہ بے بصیرتی مجبور ہو، ان کے سلسلوں میں ہمیں خبریں آ رہی ہیں، اس کے باوجود ہم ان کے مسائل نہیں حل کر رہے ہیں اور ہم ان کا خیال نہیں کر رہے۔ اگر یہ وہ تمام چیزیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دل پوری طرح بیمار ہو چکا ہے، ہمارا دل پوری طرح سخت ہو چکا ہے۔ ہم ضرورت ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کوئی ہمیں نیا دل دے، اس لیے کہ ہم بغیر دل کے جی رہے ہیں۔ دل سخت ہونے کے چند اسباب ہے، وہ ملاحظہ ہو۔ پہلی چیز جو ہمارے اور آپ کے دلوں کو سخت کرتی ہے، گناہ، معصیت، نافرمانی، اللہ سے بغاوت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دلوں کو سخت کرتی ہے۔ ہاں بشر ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، لیکن ہونے کے بعد فوراً اگر توبہ اور استغفار کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں اور گناہوں پہ مصر ہیں۔ ہماری صبح گناہوں میں گزر رہی، ہماری شام گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارے دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، ہماری راتیں گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارے ہفتے، مہینے، دن، سال، ساری زندگی گناہوں سے گزر رہی ہے اور ہمیں توبہ اور استغفار کی اس کے باوجود توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو پھر یہ محسوس کر لیں، یہ جان لیں کہ ہمارا اور آپ کا دل پوری طرح بیمار ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے گناہوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور ان کے دلوں پہ مورچے لگا دیے ہیں اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی ایک گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا دھبا اور داغ رکھ دیتا ہے، جو نقطہ جس کو بولتے ہیں، ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر وہ کالا پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے، کالا داغ اور دھبا مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو پھر وہی چھوٹا سا کالا داغ پورے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے اور پھر اس پر قرآن و حدیث کے تذکرے اور اللہ رسول کی باتیں پھر اس دل پر کوئی اثر نہیں کرتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے کہ ہم اسی دنیا میں، اسی کائنات میں جہاں ہم زندگیاں اپنی بسر کر رہے ہیں، یہاں اپنی آنکھوں سے قدرت کی بہت ساری نشانیاں دیکھتے ہیں، قدرت کے بہت سارے کرشمے دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے درس اور سبق حاصل نہیں کرتے۔ اب ذرا سوچو، اگر یہ چیزیں ہمارے دلوں میں آ گئی تو دل سخت ہو چکا۔ قوم سمود ہے، پہاڑ کے دامن سے معجزاتی طور پر زندہ اونٹنی پھٹ کر نکل رہی ہے، لیکن یہ قوم سمود عبرت حاصل نہیں کر رہی۔ بنی اسرائیل ہے، سورہ بقرہ میں ایک شخص کو مار دیا جاتا ہے، وہ مر جاتا، مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو کر کے اپنے مارنے والے قاتل کا نام بتا کر اور پھر مر جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں موجود اتنا بڑا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل نے عبرت حاصل نہیں کی۔ عصا ماری گئی، لاٹھی مارا گیا اور سمندر میں راستے بن گئے، اتنا بڑا معجزہ پر انہوں نے عبرت حاصل نہیں کیا۔ وہی لاٹھی ماری گئی اسی سمندر پر، فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا اور وہی ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عبرت حاصل نہیں ہوا۔ اور آج ہمارے
ہماری اور آپ کی دنیا کی آنکھیں زندہ آنکھیں ایک زندہ کرشمہ دیکھ رہی ہیں کہ امریکہ کی سرزمین پر بھیانک آگ لگی، ہفتے 10 دن سے بجھانے کی کوشش میں ہے، وہ آگ بجھنے کو نہیں آ رہی۔ وہ ملک جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور اور سپر پاور کہنے والا، ساری ٹیکنیکیں خراب ہو گئی، ساری مشنریاں خراب ہو گئی، ساری طاقتیں خراب ہو گئی، ان کی ہیکلی نکل گئی قدرت کے کرشمے کے آگے اور قدرت کی نشانی کے آگے انہوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج یہی حال ہے، کتنوں نے یہ کرشمے دیکھے اور باقاعدہ انہوں نے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آگ ایسے نہیں لگی، یہ آگ ایسے نہیں بھڑکی، یہ ہوائیں ایسے ہی نہیں اس کے ساتھ آ کر کے مل کر کے شہریں اور بستیاں جلا رہی ہیں۔ آپ یاد کرو ان کے ظلم کو، غزہ اور فلسطین کے معصوم بچے جن کی چیخ و پکار، جن کی آہ و بکا، جن کی سسکیاں اور بے گھر ہو جانے والے وہ عورتیں، وہ مرد جن کی آنکھوں نے خون کے آنسو ہوئے ہیں، انہیں آنسوؤں نے یہ آگ لگائی ہے۔ یاد رکھو، انہیں آنسوؤں نے آگ لگائی ہے، اور ہم کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ سمندروں میں آگ لگا دے، یہ تو پہاڑوں اور جنگلوں کی آگ ہے۔ یہ عبرت ہے، درس ہے پوری انسانیت کے لیے کہ ہے کوئی اس دنیا میں، ہے کوئی اس کائنات میں جس کے ہاتھ میں ہواؤں، فضاؤں، دریاؤں، ندیوں اور تمام چیزوں کی حکمرانی ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، جس کے اجازت کے بغیر درخت یا کوئی پتا زمین پہ گر نہیں سکتا، جس کی اجازت کے بغیر ہوائیں تیز نہیں ہو سکتی، اور جس کی اجازت کے بغیر یہ جو ہے ہوائیں طوفانی شکل اختیار نہیں کر سکتی، یہ سب اللہ ہی ہے۔ اور مانا آج لوگوں نے، اور مان رہے الحمدللہ، اور مانیں گے انشاءاللہ۔ ذرا سوچو کہ وہی فرعون اپنی لشکر کے سمیت جب دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا اور وہ ظالم مر رہا تھا، وہ ظالم چیخ رہا تھا، وہ ظالم جس نے بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کیا تھا، بنو اسرائیل کے ماؤں کے گودوں سے بچے چھین کر تلواریں چلائی تھی، وہ ظالم فرعون جس نے بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو اپنا غلام بنایا تھا، جب ان کو مرتا ہوا دیکھا ہوگا ان لوگوں نے کتنا سکون ملا ہوگا، ان کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچا ہوگا۔ رب نے ظالموں کی سزائیں مظلوم کے سامنے اسی دنیا میں رکھ دیا ہے۔ آج ذرا سوچو انہیں کتنا جو ہے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہوگا، کتنی خوشی محسوس ہو رہی کہ ظالموں کی تباہی اور بربادی ہمارے اللہ کے ہاتھ میں آ چکی۔ تو میرے بھائیو، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ دنیا میں آپ نکلو گے، سیر و تفریح کرو گے، نہ جانے کتنی جو ہے کرشمے اور کتنی نشانیاں دیکھو گے، جو آپ کو اور ہمیں سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ واقعی اللہ ہے، اور اسی سے عبرت حاصل کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیں ہمارا اور آپ کا دل پوری طرح سخت ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ ہے، اللہ سے وعدے کرو اور پھر وعدے بھول جاؤ، اس سے دل سخت ہوتا ہے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں مگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں، مصیبتوں کے مرحلوں میں، پریشانیوں کے مرحلوں میں، تکلیفوں کے مرحلوں میں، بیماریوں کے مرحلے میں، الجھنوں کے مرحلوں میں، بے چینیوں کے مرحلے میں، جب دنیا اور زندگی ہمیں اور آپ کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں جب ہم اور آپ اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کیا وعدہ نہیں کرتے؟ اللہ مصیبت آئی ہے ٹال دے، دیندار ہو جاؤ گا، کرتے ہو کہ نہیں وعدہ؟ ہمارا کرتے، اللہ پریشانی آ گئی ہے، پریشانی دور کر دے، نمازی بن جاؤں گا۔ اللہ بیماری آ گئی ہے، بیماری دور کرتے میں سدھر جاؤں گا۔ اللہ رپورٹ جو ہم نے نکالا ہے نارمل آ جائے تو ہم بہت سارے جو صحیح راستے اختیار کر لیں گے، غلط راستے چھوڑ دیں گے۔ یہ سارے وعدے ہم اور آپ اسی دنیا میں کرتے اور پھر وہی وعدے ہم توڑ دیتے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اہل کتاب کے سلسلے میں کہ انہوں نے ہم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو اور ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے، اور ان کی یہ سزا ان کو ملی ہے کہ ہم نے ان پر لعنتوں کی بارش کی ہے اسی دنیا میں، اور ہم نے ان کے دلوں کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ اب وہ ان پر قرآن و حدیث کی کوئی باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ قبر کی دنیا ہو، موت کا مرحلہ ہو، حشر کا مرحلہ ہو، نشر کا مرحلہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری دینے کا مرحلہ ہو، جو بھی ان کو سناؤ، اب ان کے دل بطور سزا کے ہم نے اتنا سخت کر دیا ہے کہ اب یہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ سورۃ توبہ میں ایک آیت کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں بھی امیر ہو جاؤں، میرے پاس بھی بنگلے ہو جائیں، گاڑیاں ہو جائیں، کوٹیاں ہو جائیں، پیسے آ جائیں، دولت آ جائے، سونے چاندی آ جائے۔ یہ دعا کرتا حق ہے اس کا، اللہ سے دعا کرنے کا حق ہے۔ وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور وعدہ کیا کر رہا ہے کہ اگر میں اس
سورۃ توبہ کی آیت کہ اللہ اگر میں امیر ہو گیا، غریب سے امیر ہو گیا، تو پھر میں خوب صدقے کروں گا، خوب خیرات کروں گا، اور خوب جو ہے نیکیوں کے کام کروں گا. اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس غریب آدمی کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، اور پھر میں اپنا فضل نوازتا ہوں، اسے عطا کرتا ہوں، اسے امیر بناتا ہوں، اسے دولت دیتا ہوں، اسے روپے دیتا ہوں، اور دنیا کی دولت کے دروازے کھول دیتا ہوں. اور جب وہ اس لائق ہو جاتا ہے، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ مجھے بھول جاتا ہے، وہ مجھ سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتا. اب وہ نہ صدقہ کر رہا ہے، نہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ اپنی شان اور اپنی نئی نئی دولت کے کو لے کر مغرور ہے، متکبر ہے. کتنا کو دیکھا گیا ایسے لوگ مسجد میں آئیں گے، مولوی صاحب بہت غریب ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کر. دعائیں مولوی کی بھی دیا، اپنی بھی کیا، اور اللہ نے کسی مسجد پر لا کر کھڑا کر دیا، وہاں مسجد سے کر کے گیا. پھر اگر اللہ نے نواز دیا، مسجد میں یہ دوں گا، مدرسے میں یہ دوں گا، اور ان کو یہ ہدیے کروں گا، یہ نذرانے کروں گا، اور جب اس لائق ہو گیا تو پہچانتا نہیں کہ مسجد کہاں ہے اور کس سے وعدہ کیا. یہ کیا ہماری اور آپ کی حالت نہیں؟ اس سے دل ہمارے اور آپ کے سخت ہوتے ہیں. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی کوشش کرو، اور اللہ سے جو وعدہ کرتے ہو وہ بھی نبھاؤ، اور مخلوق سے جو وعدہ کر رہے ہو اس کو بھی نبھاؤ، تب جا کر یہ دل نرم ہوگا. اسی طرح دیکھو، اسی دل کو سخت کرنے والی ایک اور چیز ہے، دنیا کی محبت اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا. اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا، جینا مرنا کھانا پینا سونا جاگنا، یہی سب اپنی زندگی کا عیش پرستیوں کو مقصد بنا لینا. اور جس وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رات کی نیندیں ہو رہی ہیں اور دن کے کھلواڑ ہو رہے ہیں، پھر ہم اپنی زندگی کا مقصد کہاں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا. کتنے ماتھے ہیں اور کتنے سر ہیں جو نمازوں کے 5 وقتوں میں آ کے اللہ کے دربار میں جھکتے ہیں اور رکوع و سجدے کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اللہ کی قسم، یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا. آپ نے تجارت کو، کاروبار کو اللہ سے بڑا سمجھ لیا، اللہ سے جو بڑا سمجھ لیا، آخرت کو بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول. اللہ فرماتا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ سنو لوگوں کے حساب و کتاب کے دن بہت قریب آ چکے ہیں، بہت قریب آ چکے ہیں. لوگوں کے حساب و کتاب اور اللہ کے سامنے حاضری کے دن بہت قریب آ چکے ہیں. لیکن لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ پوری طرح غفلت میں سوئے ہیں، وہ پوری طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے دل اس طرح سخت ہو چکے ہیں، اس طرح مضبوط ہو چکے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اسی حدیث میں موجود ہے. مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کی وقعت و حیثیت کا ختم ہو جانا اسی حدیث میں موجود ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر غیر قومیں ایسے حملہ کرے گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. بھوکا آدمی کھانے کے لیے دسترخوان پر جتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور ٹوٹتا ہے، ایسے ہی دنیا کی وہ تمام ملکیں جو اسلام کے خلاف آ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دل میں وہن پیدا ہوگی. صحابہ نے کہا عمل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس سے پیدا ہو جانے پر ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ اور کچڑوں کی سی نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر غالب آئے گی. حب الدنیا، اور موت کا نام سن کر تم اس سے نفرت کرو گے، اس سے دور بھاگو گے. اور جب موت سے نفرت ہو جائے، جو کہ ایک مومن کو اپنے رب سے ملانے والی ہے، اور دنیا سے محبت ہو جائے جو کہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اسی میں دل لگ جائے، تو پھر انسان اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یہ چند اسباب تھے، وجوہات تھے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سخت ہو جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتی. علاج کیا ہے؟ اسباب تو جانیے، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، اور اسی طرح اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جانا، یہ سارے اسباب ہیں جو تمہارے اور آپ کے دلوں سخت کرتے ہیں. اس کا اسباب کیا، اس کا دوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تھوڑا بہت میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا علاج اللہ کا ذکر ہے، جو کثرت سے ہو اور مداومت سے ہو، ہمیشہ ہو.
तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों, दिलों को करार पहुंचाना चाहते हो, दिलों को इत्मीनान पहुंचाना चाहते हो, दिलों को सुकून पहुंचाना चाहते हो और दिलों को नर्म करना चाहते हो और सख्ती से बचना चाहते हो, जितना ज्यादा हो सके अल्लाह का जिक्र करो। और नहीं करोगे तो याद रखो कुरान में ही बताएगा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो मेरे जिक्र से गाफिल हो जाए, जो मुझे याद करने से गाफिल हो जाए, जिसकी सांसों पर और जिसमें के हर हिस्से पर और दुनिया के हर टुकड़े पर जिसका कब्जा हो, उसकी याद से अगर वो मखलूक गाफिल हो जाए, अल्लाह कह रहा है कि हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी मईशत को तंग कर देंगे, कारोबार को तंग कर देंगे और कयामत के दिन जब आएगा तो वो अंधा उठाया जाएगा, आंखों की रोशनी छीन ली जाएगी। कहेगा अल्लाह, दुनिया में तो आंखें थी, रंगीनियां देखा था, दुनिया के बाजार देखा था, आज क्या हुआ? तो आंखें गायब, रोशनी गायब है, कुछ नहीं दिख रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ये उसी बुनियाद पर है कि दुनिया में मेरे सारे एहसानात को लेने के बाद मुझको भूल गया, आज मैं तुझे भूल गया और तुझे ही अंदर उठा के उठा दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह का जिक्र है जो हमेशा हमें वहां करना चाहिए। इसी तरह आप देखो जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, खुतबों में, दीनी मजलिसों में इस नीयत से जाओ कि हमारा दिल सख्त है, हमें उसे नर्म करना है, इरादा नेक हो, इखलास हो, इलाहियत हो, मकसद बेहतर हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां भी दिल को नर्म करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया अपने सहाबा के बीच। हमारी आदत क्या है? हम सुनते ज्यादा है पर दिल को बदलने की कोशिश नहीं करते। और वो हमारी जमात सहाबा कि वो सुनते कम थे लेकिन वो दिल को बदलने की कोशिश करते थे, वो नसीहतें हासिल करने की कोशिश करते थे। अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और ऐसा खुतबा कि सहाबा कहते हैं कि आंखों में आंसू बहा दिए और दिल कांप उठे, दिल लरज़ उठे। बताए कोई जो दीनी मजलिसों में बैठता हो और दीन की बातें सुनकर कभी उसकी आंखों में आंसू आए हो, इल्ला माशाअल्लाह, या कभी उसके दिल कांपे हो, कभी उसके दिल लरज़े हो। ऐसा सहाबा कहते हैं कि नबी ने ऐसा खुतबा दिया कि दिल कांप गया, आंखें अश्कबार हो गई और हमने सोचा कि हो सकता है कि शायद ये नबी अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह, हमने ये महसूस किया कि लगता है नबी अपनी जिंदगी का ये आखिरी खुतबा दे रहे हैं। फौरन सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हमें कुछ ऐसी बात बताइए जो आपके जाने के बाद हमारे काम आए। लगता है कअन्नहा मवत्तिउन, ये आपका अलविदाई खिताब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, उसीकुम बित्तक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो, जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो। और याद रखो जो दोबारा तुम में अमीर बनाया जाए, अगर हबशी काला का लोटा गुलाम बनाया जाए, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो। और मेरे बाद जब जिंदा रहोगे आगे चल करके, जो लोग जिंदा आएंगे मेरे बाद, जो लोग नस्लें मुसलमानों की आएंगी, आपस में इख्तिलाफ बहुत देखेंगी, इंतशार बहुत देखेंगी, तफरकाबाजियां बहुत देखेंगी, एक ही मसलक में एक ही बात पर इतने इख्तिलाफ की फेसबुक पर बाकायदा लोग नजारा करेंगे। ऐसी हालत में अल्लाह के नबी ने बेहतरीन वसीयत फरमाई कि उस वक्त तुम मेरी सुन्नत को पकड़ लेना और मेरे सहाबा की सुन्नत को पकड़ लेना, हमेशा कभी गुमराह नहीं हो। तो ये आंखें अश्कबार होती हैं लेकिन इरादा हो जब उससे हासिल करने का। और आखिरी चीज कि दिल जिसका सख्त हो चुका हो, जो असबाब बताए हमने, अगर वो मौजूद हो और दिल सख्त हो चुका हो, उसे नर्म करने के लिए अल्लाह के नबी बता रहे इलाज कि जाओ कब्रों की ज़ियारत करो। कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ुरूहा, कि जाओ कब्रिस्तानों में कब्रों की ज़ियारत करो, वहां जाओगे। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुल मौत व तुज़क्किरुकुमुल आखिरह व तुरक्किकुमुल क़ल्ब, कि जब कब्रों को देखोगे टूटी फूटी, ऐसे कब्रों को नहीं जो फूलों से सजाए गए हो, संवारे गए हो, मोमबत्तियां और कुमकुमे लगाए गए हो, नहीं, खंडरात वाली कब्र में जाओ और वहां जाकर जब खड़े होगे तुम्हें तुम्हारी अपनी आखिरत याद आएगी, तुम्हें तुम्हारी अपनी मौत याद आएगी और तुम्हारे जो सीने में धड़कता हुआ दिल है वो नर्म हो जाएगा और वो महसूस करोगे कि आज यही वो जगह है जहां बड़े बड़े ताजदार हैं और बड़े बड़े हुक्मरान हैं और बड़े बड़े मोहताज और गरीब और फकीर भी हैं, बड़े बड़े मालदार भी हैं, बंगलों में रहने वाले, गाड़ियों में रहने वाले और शान से चलने वाले, न जाने कितने कितने लोग आज इसी सोमल मिट्टी के नीचे दफन हैं। एक दिन आएगा कि हम भी इसी मिट्टी में दफन होंगे। जब ये याद आएगी तुम्हारा दिल रोएगा, तुम्हारी आंखें रोएंगी और तुम्हारी सख्ती तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। और इसी तरह आप चले जाओ अस्पतालों में चले जाओ, जहां बड़े बड़े मर्ज के मरीज पड़े हुए हैं, करोड़पति है, बंगले और गाड़ियां जिनकी शोहरत के चर्चे हैं, और अस्पतालों में देखोगे कितने मजबूर होकर, कितने बेबस
جائے گی. اور خاص کر کے اگر ایسی جگہ جاؤ جو ایک جگہ بتا رہا ہوں, اگر اس جگہ پر جاؤ اور یہاں بھی دل نرم نہ ہو اور یہاں بھی اللہ کا خوف نہ پیدا ہو, یقین جانو کہ تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل مردہ ہو چکا ہے اور تم زندہ ہو کر کے بھی دنیا میں مردہ ہو. ایسے شخص کے پاس جاؤ جو قریب المرگ ہو, مرنے والا ہو, وہ کیسے ایڑیاں رگڑتا ہے اور کیسے وہ چیختا ہے, کیسے وہ چلاتا ہے اور موت کا عالم کیسے اس پر طاری ہوتا ہے. جب اس منظر کو دیکھو گے یقین جانو کہ تمہارے دل بہت نرم ہو جائیں گے اور اس بھیانک منظر کو دیکھ کر تم نصیحت حاصل کرو گے. لہذا خطبے کے آخر میں یہ تو علاج کے کچھ ضروری جو مختصر علاج تھے, اور بھی اسباب ہے دل کو سخت کرنے والے, اور بھی علاج ہے دل کو نرم کرنے والے جو انشاءاللہ کبھی کبھار بتائے جائیں گے. لیکن آخر میں آپ یہ سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج اگر کرنا ہو دعاؤں کا سہارا لو, دعاؤں کا سہارا لو. اس لیے کہ انسانیت کے سینوں میں جتنے بھی دھڑکتے ہوئے دل ہیں وہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. اور اللہ وہ دل لوگوں کے جیسے چاہتا ہے, الٹتا ہے, پلٹتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے اور اے دلوں کے الٹنے والے, میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھا. یہ پیغمبر کی دعا ہے, ہمیں آپ کو یہ دعائیں ہمیشہ مانگنی چاہیے. اور اس دل سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے, اس دل سے پناہ مانگتے تھے, یا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع, اللہ میں اس دل سے پناہ چاہتا ہوں, میرے سینے میں وہ دل ہی نہ ہو جس دل میں تیرا خوف نہ ہو, تیرا ڈر نہ ہو, خشوع نہ ہو, عبرتیں نہ ہو, نصیحتیں نہ ہو. اور ایسا دل جو روئے نہیں, ایسا دل جو تیرے بارے میں سوچے نہیں, ایسا دل جو تیرا ذکر نہ کرے, ایسا دل جس کے اندر جو ہے نرمی ختم ہو جائے اور سختی بھی بھر جائے, اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. لہذا میرے بھائی اور دوستو, ضرورت ہے یہ دل جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے, جس کی بنیاد پر ہم جی رہے ہیں, یہ دھڑکتا ہوا دل اگر بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا, آخری حدیث بتا کے ختم کرتا ہوں, کہ اذا صلح الجسد كله, کہ اگر وہ دل ہے کہ سلامت ہے تو پورا بدن سلامت رہے گا, اگر وہ دل خراب ہو گیا پھر پورا بدن خراب ہو جائے گا. اور وہ دل ہے, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ نرم بنائے, اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دل کی اصلاح کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین جب جب تک ہم زندہ رہیں ایمان بالخیر پر زندہ رہیں, ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. العالمین جتنے جو ہے مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہے ان کی غیبی مدد فرمائے, اور جتنے بے روزگار ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے, جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے, جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے. سدھارتھ نگر میں ایک گاؤں ہے بھولا پرسا,